اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جب اللہ نے فضل فرمایا ہے تو اس فضل کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں کل میرے معاملات کی وجہ سے کہ دیندار ایسے ہوتے ہیں، یہ دین کی مجلس میں جاتا ہے اور اس کے معاملات یہ ہیں، یہ فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان کے معاملات ایسے. اللہ کے لیے مسلمانوں، اللہ کے لیے ہم اپنے معاملات صاف رکھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وعدہ کیا اور اسے پورا نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. مسلمان سے یہ بات بعید ہے، مسلمان ایسا کام نہیں کرتا کہ جب بولے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب مسلمان جھوٹ نہیں بولتا بلکہ جھوٹ کو بطور فن سمجھتا ہے، کمال، ہنر. جو جتنا جھوٹ بولے اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں اتنا زیادہ ہوشیار ہے، اور جو سچ سے کاروبار کرے کہتے ہیں یہ سیدھا سادہ ہے، سیدھا سادہ. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور مزاح کے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس میں خیانت کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، خلاف ورزی کرے، تو وعدہ پورا نہ کرے. تو میرے عزیزوں، ہمارا تو شعار تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بولتا ہے. ہمارا تو شعار تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو امانت دار ہوتا ہے. ہمارا تو شعار تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے. جب کسی مسلمان سے کوئی معاملہ کرتا تو بڑا مطمئن ہوتا کہ میرا ایسے شخص سے معاملہ ہوا ہے کہ بس وہ تو مسلمان ہے، وقت پہ پیمنٹ مل جائے گی، میری چیز وقت پہ آ جائے گی، میرا کام وقت پہ ہو جائے گا. ایسی شانتی مسلمان کی. بس اوقات لوگوں کا کاروبار حلال ہوتا ہے، جائز کاروبار ہوتا ہے، لیکن ان غلط عادتوں کی وجہ سے وہ اپنے حلال کاروبار کو بھی مشکوک کر دیتے، آمدنی مشکوک کر دیتے. جب اس کے اندر اللہ کے حکم توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے حلال کی بھی برکت نکل جاتی ہے. حالانکہ اللہ نے حلال روزی دی، حلال طریقہ عطا فرمایا، لیکن اس طریقے سے گناہ کر کر کے اس حلال کو بھی، حلال سے بھی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ اسباب ہیں جس سے آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک تو معاملات صاف نہیں ہوتے، ملکیت واضح نہیں ہوتی، اور دوسرا بلا وجہ عادت ہوتی ہے شکوے کرنے کی، شکایت کرنے کی، بلا وجہ عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، بلا وجہ عادت ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کی، اور عہد شکنی تو رواج بنتا چلا جا رہا، رواج بنتا چلا جا رہا. اس لیے آج ہر شخص دوسرے سے بیزار نظر آ رہا ہے، بیدار نظر آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک رومی قاصد آیا اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جاؤ مسلمانوں کا معاشرہ ذرا دیکھ کے آؤ. تو وہ شخص سیدھا بازار کی زندگی دیکھنے کے لیے پہنچا. اس نے مسلمانوں کی امانت دیکھی، دیانت دیکھی، لین دین دیکھا، سچائی دیکھی. تو واپس جا کر کہنے لگا
کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں. لا یغلی ولا یغلا، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ حکمران اپنے تخت سے اٹھ گیا، اسے حیرت ہوئی، کہنے لگا اچھا. فرمایا جن حضرات کے معاملات ایسے ہیں کہ پھر ان کی معاشرت اور ان کا دین، ان کا نظریہ کسی سرحدوں کے اندر بند نہیں رہ سکتا، پھر ان کا یہ دین اور نظریہ دنیا میں پھیل کے رہے گا. جن کی معاشرت اور معاملات اتنے صاف ستھرے ہیں، پھر ان کا نظریہ کسی حدود کے اندر بند اور کسی دائرے کے اندر نہیں رہ سکتا، پھیلتا چلا جائے گا. کافر بھی سمجھتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے بازار، گندم کا ڈھیر تھا، اس میں بیچ میں آپ نے ہاتھ مارا یوں تو اس کے اندر سے گیلی گندم نظر آئی، اوپر سے سوکھی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو یہاں سے نکال دو، اس لیے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہوتا، کہ اوپر سے کچھ اور ہے نیچے سے کچھ اور ہے، میری امت سے نہیں ہے. تو مسلمان کے یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، آخرت خراب کر دے. اس لیے میرے عزیزو، ہم ان اسباب سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، ان اسباب سے، اور اس کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ معاملات بالکل صاف ہوں. پھر یقین جانیں آپ کی تجارت، آپ کا لین دین لوگوں کو متاثر کرے گا. جو چیز نایاب ہوتی ہے نا، جو نایاب ہوتی ہے، پہلی بات تو وہ قیمتی بھی بہت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قیمتی بھی بہت ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت اس نایاب چیز کے اثرات بھی ایسی ڈالتے ہیں، بڑی اثرات ڈالتے ہیں. اس لیے کہ اس دور میں معاملات ٹھیک کرنا یہ نایاب ہے. اگر زندگی کسی کی بدلتی ہے تو اس کی زندگی بس عبادت تک بدلتی ہے، معاملات تک نہیں پہنچتا. وہ اگر ذرا زندگی بدلی بھی، کچھ ظاہر بن گیا، کچھ عبادت بن گئے، لیکن معاملات جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، معاملات جس طریقے سے پہلے کر رہا تھا ویسے ہی کرتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اسے ظاہری شکل و صورت کا بھی نور نہیں ملتا، عبادات کا بھی نور نہیں ملتا، بات بنتی نہیں ہے. تو اس لیے اہتمام ہمارا یہ ہو کہ ہمارے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. یہ عدالتیں، اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو ایک بڑا طبقہ اسی پر ہے، ایک بڑا طبقہ انہی زمینوں پہ جھگڑے ہیں، انہی آپس کے ملکیت کا اختلاف ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کسی نے ایک بالش کسی کی نجائز غصب کی تو کل قیامت میں اس کی ساتوں زمینیں اس کے گلے کا توق بنیں گی، ایک بالش. اور یہ ہے بہن کی وراثت دبائے بیٹھا ہے، چھوٹے بھائیوں کی وراثت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، دوسروں کا حق چلا. ارے کتنے دن تک زندہ رہنا ہے، کتنے دن تک زندہ رہنا ہے؟ آج تک کون لے گیا اپنا مال اپنے ساتھ؟ کوئی نہیں لے کے گیا. اس لیے معاملات بالکل واضح ہوں اور ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے. آج دے دیں، آج. اس لیے کہ کل جب حق کی بات آئے گی تو وہاں زمین نہیں دی جائے گی حق میں، وہاں روپیہ پیسہ حق میں نہیں دیا جائے گا، وہاں دینے کی چیز اعمال ہوں گے، اور اعمال سے ویسی ہم خالی ہیں. وہاں کی مارکیٹ میں جو کرنسی چلے گی نا، وہ اعمال کی چلے گی، ایک دوسرے کے اعمال منتقل ہوں گے.
اس لیے آج دنیا کے اندر اپنے معاملات صاف کر لو، اپنے معاملات کی صفائی کر لو، بالکل ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہو، کس کا کیا حق ہے، کس کا میں نے کتنا حق دینا ہے۔ جو دے سکتے ہیں فوراً دیں، جو نہیں دے سکتے اسے تحریر کر دیں، آہستہ آہستہ اسے دینا شروع کر دیں، اس لیے کہ دوسروں کا حق، اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کا حق اسی وقت معاف ہوتا ہے جب حق والا معاف کر دے، وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا کے اندر اپنے معاملات ایسے رکھو جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں، ہر چیز واضح ہو، واضح ہو، واضح ہو، اور کسی بھی طریقے سے دوسروں کا حق میرے پاس نہ آئے، اور اپنی زبان ایسی استعمال کریں کہ جس سے کسی دوسرے کی توہین نہ ہو، مذاق نہ ہو۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے اور دوران طواف فرمانے لگے کہ اللہ نے بیت اللہ کو یہ عظمت نصیب فرمائی ہے، یہ عظمت نصیب فرمائی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا یہ سب سے مقدس گھر ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کی عظمت اللہ نے بیت اللہ سے بھی زیادہ رکھی ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا وہ مسلمان کی عزت ہے جو اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہم مزاح کرتے ہیں اور اسے رسوا کرتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی شان اور اس کی عظمت نکالتے ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ کیوں مذاق کرتے ہو سکتا ہے اللہ کے وہ تم سے بہت زیادہ قیمتی ہو، کیوں مذاق کرتی ہیں یہ عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو۔ انسان کی عزت قد و قامت کے لحاظ سے تو نہیں ہوتی نا، پیسہ اور روپیہ کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، شکل و صورت کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، رنگ اور جسے کہیں کہ حسن کی وجہ سے تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں قیمت کا معیار تو کچھ اور ہے، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم کسی پہ ہنسیں کل لوگ ہم پہ ہنسیں۔ من ضحک ضحک، جو دوسروں پہ ہنستا ہے پھر لوگ بھی اس پہ ہنسا کرتے ہیں۔